بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائے تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھ لیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہو اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں بھی درد بیٹھ جاتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کالے جرکان کے مرض سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کر لیا کریں۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو، بدن کی جلد جوان رہے گی۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کرو، صحت مند رہو گے۔ جو کہ روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ زیادہ گرم چیزیں کھانا دل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ زیادہ موٹاپے کی وجہ سے بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں تو معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ کے اندر کڑوا ذائقہ محسوس ہو تو بخار کا حملہ ہونے والا ہے۔ اگر کھانے کے بعد فوراً پیشاب آ جاتا ہے تو آپ کا معدہ کمزور ہو چکا ہے۔ منہ ہاتھ دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ گرمیوں کے اندر کھلے جوتے کا استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیا کریں، گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچے کیلا روزانہ کھلائیں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لیا کریں، اس سے لیکوریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہے ان کے لیے انگور بے حد فائدہ مند ہیں۔ معدے کی کمزوری ٹھیک کرنی ہے تو امرود روزانہ کھا لیا کریں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سبز چائے پی لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے، پیٹ کا درد اور معدے کی تیزابیت کے لیے بھی مفید ہے۔ شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی کا استعمال کریں، بد ہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ مسکراتے رہنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ پیاز کاٹتے وقت لیمبو کو چاٹ لو، آنسو نہیں آئیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ جن بچے اور بچیوں کو سبق یاد نہ ہو، خسخاس کی پھکی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہو جاتے ہیں۔ کچے چاول گردوں میں پتھری کرتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو ذہنی تناؤ ہو، سنترے کا جوس پینے سے تھکن اتر جاتی ہے۔ عورت حمل کے دوران کھٹی اور کراری چیزیں کھانے سے پرہیز کرے۔ کچے پیاز کا استعمال شام کو کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ شیشے کے برتنوں کو سرکہ اور نمک لگا کر دھو لیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ وزن کم کرنا ہے تو بند گوبھی کا استعمال کر لیا کریں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں آہستہ آہستہ کھانا کھاتے، ان کا وزن بھی کم ہو جائے گا، بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لیں، دانت خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کم سے کم کریں۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کریں کہ جمعرات کے دن کرو، یہ سنت بھی ہے۔ کھانے کے بعد پھل کھاؤ، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی لمبی عمر کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کم کھاؤ۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا مربع مفید چیز ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ سبز چائے نہانے کے بعد پی لے، جسمانی کمزوری نہیں ہوگی۔ جس کو کمر درد کا مسئلہ ہو وہ چارپائی بیڈ کی بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائے۔ گڑ والا دودھ پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کریں۔ خربوزے کے بعد پانی پینا معدے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھا لیا جائے تو جسم میں ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکڑی مال لو۔ اونٹنی کے دودھ میں بے پناہ طاقت پائی جاتی ہے۔ پھولے ہوئے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر مساج کریں، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو، ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھنی دینے سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتے ہیں۔ کدو اور چنے کی دال کو ملا کر پکا لو، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جن کو سوتے وقت ہراٹے لینے کی عادت ہو گرم نمکین پانی کے غرارے کیا کرے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے جلد توانا رہتی ہے۔
جس کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں، اس میں لہسن کو بھی پھول لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا بنا کر کھا لیں، لیمبو کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد، سونف، مصری، 4 مغز، ثابت دھنیا، یہ تمام چیزیں، کالی مرچ، سفید مرچ 50-50 گرام لیں، تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشے میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے آپ حیران کن فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لیں، کھانسی رک جائے گی۔ اگر آپ کے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں، بالوں میں مولی کا رس لگائیں، آپ کے بال ہمیشہ کے لیے کالے ہو جائیں گے۔ کیکڑ کی لکڑی کو جلا کر بھاپ لینے سے سانس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہے تو خشک میوہ جات وغیرہ کھائیں، اوپر سے مالٹا کھا لیں۔ چائے میں ایسے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے۔ اگر پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیا جائے تو جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ نہار منہ زبان پر لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑیں گے۔ روزانہ چقندر استعمال کرنے والے لوگوں کو قبض نہیں ہوتی، پرانی سے پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو روزانہ صبح سبزہ دیکھا کریں۔ موٹی عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھا لیں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر ہے۔ صبح جلدی جاگنے سے بندہ چست رہتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوانی اور خوبصورتی چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھا لیا کرو۔ چہرے کی رنگت دودھ جیسی سفید کرنی ہے، چہرے پر ہلدی اور بیسن مکس کر کے لگا لو۔ انگور کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جو تربوز کا رس پیتے ہیں ان کو کبھی بوتل لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ خربوزہ کھانے سے کبھی گردے کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چقندر کے چھلکے چہرے پر لگا لیا کرو، کبھی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منہ کی بو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف کو چبا لیا کرو۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے لوگ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے، یہ بدن میں بلغم کو ختم کرتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں بیکٹیریا، پانی اور وائرس نظام کی سوزش، انفیکشن کی بیماری، گیسٹرو کا باعث بنتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر: کھانا اچھی طرح پکا کر کھائیں، پینے کے لیے ابلا ہوا پانی استعمال کریں، فریج سے نکلا ہوا کھانا اچھی طرح گرم کر کے کھائیں، کچن، باتھ روم اور ٹوائلٹ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کھانے سے قبل اور رفع حاجت کے بعد ہمیشہ اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ ہر وقت کمزوری کا شکار افراد کے لیے کالے چنوں میں آئرن موجود ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں۔ یہاں ہر وقت بدن میں کمزوری محسوس ہو تو کالے چنوں کو ابال کر ہلکا سا نمک اور کالی مرچ چھڑک کر استعمال کر لیں۔ دیسی انڈے دل دماغ کو قوت بخشتے ہیں، کمزور مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نس کمزور ہو جاتی ہے، دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دے گا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں جوڑوں میں درد رہتا ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، آٹے میں بھی نمک بالکل استعمال نہ کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ گھی شامل کر پی لیں، پورے بدن سے سٹریس دور ہو جائے گا۔ سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دھونے سے پہلے ایلو ویرا کا پانی لگا لیں، چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوگی، چہرہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر سرسوں کے تیل کو آنکھوں سے مساج کیا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے، آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے، نیم گرم دودھ میں روز 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال کر پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا، سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے، پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے، چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے، لال مرچوں کو جلا کر اس کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے،
پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر خواب میں خود کو اڑتے ہوئے دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ جس گھر کی عورتیں سر پر تیل لگا کر بالوں کو سنوار کر کھانا بناتی ہیں، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ فالج ہونے کی 6 خاموش علامات۔ ایک ہی جگہ 2 نظر آنا، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، بولنے میں مشکل پیش آنا، آدھے سر کا درد ہونا، دماغ کا کام نہ کرنا، اچانک الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پاپ کارن صحت کے لیے بہترین ہے، یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا کھائیں، یہ چربی کو کم کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ جن کے ناخن ٹوٹ جائیں، اس کے لیے سنگارا لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کر 1 ٹائم پئیں، 1 مہینہ استعمال کریں۔ لیمبو کے چھلکے ناخن پر رگڑنے سے ناخن مضبوط ہوتے ہیں۔ لیمبو کا اچار خراب ہونے لگے، اس میں چینی ڈالیں۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے، اس میں نمک ڈالیں، اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ آلو ذہنی دباؤ سے بچاتے ہیں، سبزیوں میں آلو کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ آلو میں نشاستہ نمکیات، روغن، لحمیات، حیاتات وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو کئی بیماریوں کے خاتمے میں مفید ہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے، اپنی آواز نیچی رکھیں، اپنے الفاظ میں احترام پیدا کیجیے۔ نہار منہ لسی پینے سے بال مضبوط ہوتے ہیں، تندور کی پکی روٹی کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے، مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے، کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں، منہ میں کنگھا ڈالنے سے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں، منہ میں ناخن کاٹنے سے بلولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، زیادہ چائے پینے سے دانت گر جاتے ہیں، نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں، پاؤں کے بل بیٹھنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، نیم گرم پانی سے منہ دھونے سے چہرے پر جھریاں غائب ہو جاتی ہیں، تمباکو نوشی کرنے والے کے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں، چنبیلی کا پھول سونگھنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں، دوپہر کے وقت کام کرنے سے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، صبح کے وقت دھوپ میں چلنے سے یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی، دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں سے دھنیا، لہسن یا دوسری چیزوں کی بو ختم کرنے کے لیے دودھ کو ہاتھوں پر مل لیں، بو ختم ہو جائے گی۔ بانس کا مربع دن میں 3 وقت 100 گرام کھایا کریں، 40 دن میں دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو افراد پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں، ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں کئی فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے، ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی، کینسر کا خطرہ نہیں رہتا، جسمانی کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ سانس کی بیماری کے لیے 1 چھوٹی پیاز کا رس بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ 1 درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کاٹ کر اس پر لیمبو چھڑک کے نمک مسالے ڈال لے بغیر نہار منہ کھائیں، 1 گھنٹے تک کوئی چیز نہ کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے، ہر شخص اپنا اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھائیں، روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیمبو ڈال کر پیو، دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاؤ، رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی پی لو۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی، دماغی کام کرنے کے لیے لاجواب ہے، آنکھوں کی بینائی کے لیے آب حیات کی مانند ہے۔ دودھ ابالتے وقت اگر دودھ والے برتن میں چمچ کھڑا کر دیا جائے، دودھ باہر نہیں گرتا۔ بد ہضمی اور باری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کریں۔ جس گھر میں غسل کے لیے کھانے کھانے والے برتن استعمال کیے جاتے ہیں، اس گھر میں کبھی خوشیاں نہیں آتی۔ اگر منہ پک جائے یا منہ میں چھالے ہوں، 1 یا 2 دن خشک دھنیا چوستے رہیں، یقیناً شفا حاصل ہوگی۔ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کریں۔ بعض نماز فجر گھاس پر شبنم کے قطروں پر چلا کریں، انشاءاللہ ہاتھوں کی کپاہٹ کچھ ہی عرصے میں دور ہو جائے گی۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگے، دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی لیں، آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے، لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے، امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق آلو کو کھانے والے لوگوں کو ذہنی دباؤ میں افاقہ ہوتا ہے۔ اچھے گوشت کی پہچان، اچھا گوشت جلدی گل جاتا ہے۔ گوشت خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں، چھوٹے جانور کا گوشت جس کی رنگت گلابی ہو خرید لیں، بڑی عمر کے جانور کے گوشت کی رنگت سیاہی مائل ہلکی سرخ ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، اس سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔
کاجو کھاؤ عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ گوبھی کا بادی پن دور کرنے کے لیے 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہو، تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت جلدی گلانا ہو تو اس میں 2 سے 3 چٹکی ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو، نہار منہ 1 مالٹا کھا لیں۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو، سیویاں پکا کر اس کی بھاپ لینے سے ناک کھل جائے گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ گھی والی روٹی کھانے سے روٹی جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ مچھلی کھانے کے 1 گھنٹہ پہلے نمک اور لیمبو لگا کر رکھ دیں، مچھلی کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے بچے کو پتی کے بنا دودھ پلائیں۔ پتی والا دودھ پلانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر پینے سے قبض کھل جاتی ہے۔ لال مرچ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوا ہے۔ سوکھی کھانسی ہو تو شلجم کھانے میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ 1 چٹکی کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ جس گھر میں پرندے جانور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر میں رزق کی کمی نہیں آتی۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں اور چونٹیوں بلیوں وغیرہ کو کھانا دانا پانی ڈالنا شروع کریں، آپ کے گھر کا کچن انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کیلا ہڈیوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹانے سے بچہ صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے؟ ہاضمے کو متاثر کرنے والی عادت، ہر لقمے کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانا، کھانے کے فوری بعد کولڈ ڈرنک یا چائے پینا، پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ دہی میں زیرہ ڈال کر نہار منہ کھاؤ، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ روزانہ 1 کھیرا کھانے سے کبھی آپ کو ورزش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تربوز کا رس پی لینے سے کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جو عورت اپنے ناخن باقاعدگی سے کاٹتی ہے، ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھتی ہے، ایسی عورت پرخلوص ہوتی ہے۔ کچے انگور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ جوان دکھنا ہے تو بیری کے پتے سونگھ لیا کرو۔ شوگر ہونے کی چند خاموش علامات: رات کے وقت جسم میں تھکاوٹ محسوس ہونا، وزن میں کمی ہونے لگنا، کوئی چوٹ یا زخم ہو تو ٹھیک نہ ہونا، چلتے ہوئے سر چکرانا، ہر چیز دھندلی نظر آنا۔ رات کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ پاؤں کے تلوے پر پیپل کے پتے رگڑنے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے کبھی گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ 1 پاؤ املی کو پانی میں بھگوئیں، رات بھر رکھ دیں، صبح اٹھ کر املی کے بیج نکال لیں، اس میں 5 دانے کالی مرچ، 2 جوے لہسن، 3 کھانے کے چمچ سونڈ کا پاؤڈر ڈال کر گرائنڈ کر لیں۔ اس کے بعد اس کو چولہے پر چڑھا دیں۔ جب پانی خشک ہو جائے اسے چولہے سے اتار لیں، اس میں حسب ذائقہ نمک ڈال کر مکس کریں، پھر ٹھنڈا کر کے محفوظ کر لیں۔ جب بھی کھانا ہو 2 کھانے کے چمچ کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ صرف 3 دن کے استعمال سے زندگی میں بہار آ جائے گی۔ معدے کے تمام مسائل، گیس، تیزابیت، جلن، قبض، پیٹ درد سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہاضمہ ایک دم درست ہو جائے گا۔ چہرہ روشن کرنا چاہتے ہیں، دہی کے اندر شہد ملا کر کھا لیا کریں۔ مولی کا رس نکال کر چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو، ان کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے، جن میں ایک مرض جذام کوڑھ کا ہے۔ طبی ماہرین نے زیتون کے تیل کو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے انتہائی مؤثر قرار دیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں زیتون کا تیل خون سے شوگر کی مقدار کم کرنے اور وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں کم نشاستہ والی غذائیں پروٹین زیادتی کے اثرات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ 2 یا 3 چمچ زیتون کا تیل سونے سے پہلے پی لینا، اتنی ہی مقدار میں صبح نہار منہ کلی کیے بغیر پی لینا۔ صبح نہار میں زیتون کا تیل پینے سے ناشتے کے درمیانہ وقفہ جتنا ہو سکے افاقہ ہوگا۔ تاہم اتنا ضرور یاد رکھیں یہ مدت کم از کم 1 گھنٹہ ضرور ہو۔ شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا انشاءاللہ۔ زیتون کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ فرش پر اگر پیلے رنگ کے نشانات پڑ جائیں، پانی میں سرکہ ملا کر فرش کو دھوئیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ اگر سبزی بناتے وقت اس میں لیمبو کے چھلکے ڈال دیں، سبزی کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھ سے کسی قسم کی بدبو آتی ہو، سٹیل کا چمچ ہاتھ پر رگڑنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ نیل پالش ریموور سے بجلی کے بورڈ صاف کرنے سے بجلی کے بورڈ جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر پیاز جلدی گلانا چاہتے ہیں، پیاز کو لچھوں کی شکل میں کاٹیں۔ اگر گرمی میں پیاز زیادہ لگتی ہے تو تربوز کھا لیا کریں۔ اگر چھوٹے بچے کو الٹی آ رہی ہے، سونف دودھ میں گرم کر کے پلاؤ۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں، فوراً چھوٹی الائچی کو پانی میں گیلا کر کے چاٹ لو، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔
बैंगन और खरबूजे को पकाकर खा लिया जाए तो 90 साल तक कमर के दर्द में तकलीफ वगैरह नहीं होती। रोज़ एक बाल उखेड़ने से बाल लंबे होते हैं। काला नमक सर पर लगाने से बाल मजबूत होते हैं। सोने से पहले नींबू चाट लो, नींद अच्छी आएगी। नहाते वक्त सेब खाओ, डिप्रेशन कम होगा। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो, कमर की चर्बी पेट की चर्बी कभी बढ़ेगी नहीं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अल्लाह का एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन।